آج ہم بات کریں گے مسجد اقصیٰ کے اس دور کی جب وہ اسلام کا پہلا قبلہ تھی، اور جب کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم آیا تو ایک نئی تاریخ رقم ہوئی۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بیت المقدس کی سمت رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے۔ یہ وہی قبلہ تھا، مسجد اقصیٰ، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں الذی بارکنا حولہ کہا، یعنی جس کے اطراف کو ہم نے بابرکت بنایا۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے تمام انبیاء کی روحانی لڑی جڑی ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سجدے اسی زمین پر گرتے رہے، اور اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی وہی رخ کر کے جھک رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مسجد قباء اور مسجد نبوی میں لوگ اس سمت کھڑے ہوتے جہاں اقصیٰ کا رخ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا تھا کہ قبلہ اس گھر کی طرف ہو جہاں ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی بنیاد رکھی تھی، یعنی بیت اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے، دل میں ایک خاموش دعا، اے میرے رب، میری خواہش ہے کہ میرا قبلہ بیت اللہ ہو۔ پھر ایک دن وحی نازل ہوئی، آسمان سے یہ حکم آیا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اے نبی اپنا چہرہ مسجد حرام کی سمت پھیر لیجئے۔ وہ لمحہ تاریخ کا سب سے بڑا موڑ تھا۔ مسجد بنی سلمہ میں مسلمان نماز پڑھ رہے تھے۔ ایک نمازی نے دوسرے قبیلے کے لوگوں کو جا کر بتایا، ہم ابھی قبلہ بدل چکے ہیں، اور وہ سب پلٹے۔ نماز کے دوران سمت بدل گئی۔ یہ وہ مقام ہے جسے آج مسجد قبلتین کہا جاتا ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد۔ یہ تبدیلی آسان نہیں تھی۔ یہود نے طنز کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بدل گیا، ان کا رب ایک ہے یا دو؟ منافقین نے شک کیا، لیکن سچے مسلمان جن کے دل ایمان سے لبریز تھے، انہوں نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر رخ پھیر دیا۔ ان کے لیے سمت نہیں، اللہ کا حکم اہم تھا۔ یہ اطاعت، یہ فرما برداری، اسی نے انہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فخر بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ امت کو آزمایا جائے، کیا وہ قبلہ کی محبت میں ہیں یا رب کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ تبدیلی ایک علامت بھی تھی کہ اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ امت ہے جسے ہر دور میں اطاعت اور ایمان کا مظاہرہ کرنا ہے، خواہ حکم کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے۔ یہی وہ دن تھا جب مسلمانوں کے دلوں میں ایک نئی روح پھونکی گئی۔ قبلہ بدل گیا مگر ایمان مضبوط ہو گیا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی۔ قبلہ تو بدل گیا مگر بیت المقدس کی سرزمین پر سکون نہ آیا۔ وہ سرزمین جو کبھی انبیاء کی جائے عبادت تھی، اب وہ بننے والی تھی جنگوں، فتوحات اور قربانیوں کی دھرتی۔ اگلی قسط میں ہم چلیں گے اسلامی تاریخ کے اس دور میں جب خون، ایمان اور قربانی نے مسجد اقصیٰ کو پھر سے زندہ کیا۔ تو بتائیے آپ کو مسجد اقصیٰ کی سیریز کیسی لگ رہی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم اگلی سیریز کس ٹاپک پر بنائیں؟ ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اینڈ کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔